فری لانسر کرتے کیا ہیں, کس طریقے سے کماتے ہیں؟ مختلف لوگ کہیں اپنے لنکڈ ان پروفائل یوز کر کے کسی پروفیشنل کمپنیز میں کام کرنے کے بجائے انڈیویجول لوگوں سے کام کرانا چاہتے ہیں, وہ کرواتے ہیں. یہ $1 ارب کی جو اچیومنٹ ہے, یہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم اچیومنٹ ہوگی یا یہ صرف وقتی ایک اچیومنٹ ہے؟ دنیا ٹرینڈ چینج کر رہی ہے. فری لانسر نے جس ایریاز میں کمایا اس میں میکسیمم کانٹینٹ کریشن ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور ذرا لو اسکل کوڈنگ کا کام ہے. کنٹریز ہیں وہ AI ٹولز یوز کر رہی ہیں اس کام کے لیے. اگر میں فری لانسنگ کی بات کروں, خاص طور پہ IT سیکٹر کو ہٹ کروں, تو AI کون کون سی چیزوں کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ کانٹینٹ کریٹر وہ صحیح جابس ڈیمینش ہو جائیں گے. پاکستان کے جو فری لانسرس ہیں ان کو اپنی اسکل ڈائیورسفائی کرنی پڑے گی. ٹولنگ تو یوز کر سکتے ہیں, جو نان وائب کوڈنگ ٹولز ہیں اس کو سیکھیں. ہماری جو موجودہ اسکلز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ڈاکٹر سمر عباس پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر. اور جیسا کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, آج ایک بہت منفرد قسم کا پوڈ کاسٹ ہوگا اور ایک ہٹ کے ٹاپک ہے میرا آج. اور میں آپ لوگوں کے لیے, یوتھ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بات کروں گا. اور میرے ساتھ ایکسپرٹ ہیں جن کا نام عماد اسلم گھمن ہے. پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں جنہوں نے $1 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے. پاکستان کی فری لانسنگ جو مارکیٹ ہے وہ ان ٹرمز آف جو ہمارا فری لانسر ہے وہ تیسری بڑی فری لانس مارکیٹ ہے اس وقت دنیا کی. اچھا, یہ تیسری بڑی ہم ہیں. اور ان ٹرمز آف والیوم ہمارے ہاں تقریباً کوئی 3 ملین کے قریب لوگ ہیں جو فری لانس کام کر رہے ہیں, مختلف کام کر رہے ہیں, ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں. سو اٹس اے ہیوج مارکیٹ. جہاں تک ہمارا جو فری لانس کی مارکیٹ ہے, ریسنٹلی ہم نے جو لاسٹ فسکل ایئر ہے اس میں $1 بلین سے اوپر ریونیو جنریٹ کیا. اگر دیکھا جائے پچھلے سال کے مطابق تو اٹس آلموسٹ 50% گروتھ ہے. تو پرفارمنس اگر آپ اسٹیٹس پہ بات کریں, پاس کو مد نظر رکھیں پاکستان کی مارکیٹ کے لحاظ سے, تو ایک اچھا فگر ہے. بٹ اگر ہم پوٹینشیل کی بات کریں کہ جہاں ہمارے بارڈر میں انڈیا $200 بلین کی IT ایکسپورٹ کر رہا ہے, پاکستان فری لانسرز کو ملا کے اور اپنی کمپنیز کو ملا کے $4 ارب سے تھوڑا اوپر کر رہا ہے. تو یہ گیپ بہت بڑا ہے اور اس کو فل کرنے کے لیے ابھی ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کو... آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا بہت بڑا ہے اور پاکستان اس کے والیوم میں چھوٹا ہے, تو ٹھیک ہے نہیں ہے یہ؟ دیکھیں, اگر آپ پاپولیشن کمپیریزن کریں تو انڈیا ہماری پاپولیشن سے کوئی 6 گنا زیادہ ہے. 6 گنا تو ہاں 6 گنا بڑا ہے. تو ایٹ لیسٹ اگر انڈیا $200 بلین کر رہا ہے تو وی شوڈ بی اراؤنڈ ایٹ لیسٹ $30-40 بلین ٹو بی ان کمپیریزن. اور آئی تھنک ہمارا پوٹینشیل بالکل اس کا ہے. اپنے ویورز کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا, فری لانسرز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے کون ہیں؟ فری لانسر کرتے کیا ہیں, کس طریقے سے کماتے ہیں؟ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ہمارے ویورز کو. بالکل, فری لانسرز وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی دوسرے ادارے سے منسلک نہیں ہوتے, انہوں نے اپنی کمپنیز بھی بنائی نہیں ہوتی, لیکن ایز اے انڈیویجول وہ باہر سے کام لے کے آتے ہیں. مختلف لوگ کہیں اپنے لنکڈ ان پروفائل یوز کر کے, انٹرنیٹ یوز کر کے, فیس بک ID پہ اپنی جو سروسز دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی ہو, کوڈنگ کی ہو, کانٹینٹ کریشن کی ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہو, وہ ایز اے انڈیویجول سرو کرتے ہیں باہر میں. بہت بڑے اچھے پلیٹ فارمز ہیں جو فری لانسرز کے لیے بڑے بگ ہیوج پلیٹ فارمز ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اپ ورک پلیٹ فارم ہے, فائبر پلیٹ فارم ہے, اس طرح اور کئی پلیٹ فارم ہے جس میں فری لانسر چاہتے ہیں اور جو کسٹمرز جو کہ کسی پروفیشنل کمپنیز میں کام کرنے کے بجائے انڈیویجول لوگوں سے کام کرانا چاہتے ہیں, وہ کرواتے ہیں. اس کے لیے لوگ اپنی اسکلز کو مدنظر رکھ کے اپنے پورٹ فولیوز بناتے ہیں, ویدر اٹس فارم آف ویب سائٹ, اپنے فیس بک IDs, لنکڈ ان IDs, اور اس کو پروموٹ کر کے دے گیٹ بزنس فرام اوورسیز. ٹھیک ہے, یہ $1 ارب کی جو اچیومنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے لانگ ٹرم اچیومنٹ ہوگی یا یہ صرف وقتی ایک اچیومنٹ ہے؟ دیکھیں, اگر تو ہم ایک ریئلسٹک پکچر دیکھیں, پیش کریں, تو یہ بڑا کلیئر بات ہے کہ دنیا, جس طرح ہم نے AI کا ذکر کیا, دنیا ٹرینڈ چینج کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی مارکیٹ نے جن فری لانسر نے جس ایریاز میں کمایا اس میں میکسیمم کانٹینٹ کریشن ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور ذرا لو اسکل کوڈنگ کا کام ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایگزیکٹلی وہ کام ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے ڈسٹرپٹ ہونے والا ہے. اچھا, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ AI ٹولز یوز کر رہی ہیں اس کام کے لیے. صحیح ہے, ان کے پاس آلریڈی ورک فورس موجود ہے جو AI ٹولز کو اچھا جان کے یہ کام جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر رہی ہے. تو یہ سسٹینیبل گروتھ نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا دور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے وہ ریپلیس کر دے گا لوگوں کو. یس. کتنے %؟